ملتمس و محترم رانا اورنگزیب صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال ان کی ولادت کا دن 9 نومبر 1877 اور 146 سال ان کی پیدائش کو ہو گئے۔ علامہ صاحب ایک آفاقی شاعر تھے۔ جن لوگوں نے ان کی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور ان کے مقالات پڑھے ہوئے ہیں، ان کی ریسرچ پڑھی ہوئی ہے، ان کے وہ خطوط پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یعنی کہ ان اداروں کو لکھے، شخصیات کو لکھے۔ ان میں بہت علم ہے، شخصیت سازی ہے، توانائی ہے، اور انسان کو ایک راستے پر ڈالنے کا، ایک نظام برپا کرنے کا، دنیا میں امن کا، شانتی کا، اخلاق کا، اخلاص کا، ان کا وہ یہی نغمے گاتے رہے۔ انگریز کے دور میں انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، باہر گئے، ڈاکٹریٹ کیا، فلسفے میں یعنی کہ ڈاکٹریٹ کی، اور مختلف ادوار میں ان کے نظریات، آپ جب شاعری پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دور ہے، پھر آگے، پھر ارتقاء، یعنی ان کی فکری ارتقاء۔ تو یہ فکری ارتقاء کی منزل سے وہ کیسے گزرے؟ کیونکہ انہوں نے اس کائنات پر غور و فکر کیا۔ یہ کائنات چھپاتی نہیں وجود اپنا، یہ کائنات چھپاتی نہیں وجود اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکارا۔ تو علامہ صاحب نے اس فکر کا نتیجہ جو اخذ تھا وہ عوام تک، لوگوں تک، اس دنیا میں پھیلایا۔ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے ایک تصور دیا، کہ ایک متحدہ تصور دیا کہ وہ ایک ہندوستانی، ایک انڈین نیشن کا تصور دی، اور اس حوالے سے وہ نیشنلسٹ پہ تھے کہ انہوں نے جب ہمالہ نظم کہی کہ اے ہمالہ اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، یعنی اپنے دیش کی تعریف کی، اور پھر انہوں نے اس نیشنلزم کے حوالے سے بات کی کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان۔ قوم کو یکجا کیا، حالانکہ یہ ایک کثیر القومی ایک ریاست تھی، کہہ لیں ایک بہت بڑا ملک تھا، کثیر القومی اور بین المذاہب، اس میں ایک مذہب نہیں تھا، بہت، لیکن وہاں انہوں نے کسی ایک مذہب کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن جیسے جیسے انہوں نے غور و فکر کیا اور لوگوں کے رویے دیکھے، اور جب آزادی کی یہ شروع ہوئی، تحریک شروع ہوئی، تو اس حوالے سے انہوں نے جب اپنا غور و فکر کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے، مطالعہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام اور مسلمان ان کے لیے کہ یہ انگریز کا شکار بھی ہیں، اور ان کے لیے اس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک کام اپنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم مسلم ہیں، یہ گلستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہمارا۔ تو ان کی وہ نظریہ جو تھا ایک آفاقیت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا،
यानी कि उन्होंने अपने असलियत को आफाकी असलियत के ज़मन में देखना शुरू किया। देखें, कोई भी मज़हब में जो शायर है वो एक आफाकी असलियत रखता है, एक ऐसी हस्ती है जो कायनात को देखकर हर एक के लिए जो है वो सोचती है, फ़िक्र करती है। तो कोई शायर किसी शायर को देखें, ईसाई मज़हब में, ईसाइयत में क्या शायर नहीं पैदा हुए, कीट्स हुए, बड़े बड़े शायर हुए, लेकिन किसी शायर को उस ईसाइयत से मंसूब नहीं किया गया। यहूदियों में भी शायर हुए हैं मगर किसी को यहूदियत से मंसूब नहीं किया गया, लेकिन अल्लामा साहब को आलम इस्लाम का शायर भी कहा गया। तो ये उनका एक रुझान था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरफ राग़िब किया और ये एक दर्स दिया। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद इतनी तवाना फ़िक्र अगर किसी और मुल्क के फ़र्द के पास होती और उन मिरास होती, उनके पास होती, तो पता नहीं वो कहाँ पहुँच जाते। देखें, यहाँ दोस्तों ने कहा है कि अल्लामा साहब की फ़िक्र का जो है वो जो नौजवानों के लिए है या जो ज़िंदगी को बदलने के लिए है, जो निज़ाम को बदलने के लिए है, उसका जो है वो असर पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सवाल ये पैदा होता है। देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद अशराफिया तबका यहाँ पर जो है इक़्तिदार पर आ गया और जो लोग मुक़्तदर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अफ़कार को पनपने देती। तो आज आप देख लें कि इनाताक किस हद तक है, इखलाकी इनाताक किस हद तक है कि हम बिल्कुल देखते हैं कि ये हमारा मुल्क कलाश है। और फिर उस अशराफिया तबका ने अपने मफादात के पेश नज़र आलमी साम्राज्य के साथ मिलकर समझौता किया और यहाँ आप देख लें कि आज आवाम की हालत किस नहज पर पहुँची हुई है। हम बात कर रहे हैं उस अजीम शख्स की जिसने दुनिया को बदलने के लिए, इंसान को बदलने के लिए एक रास्ता दिया। देखें, रास्ता क्या था कि उनकी एक नज़म है गदाई। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस मुख्तसर सा टाइम दे रहा हूँ। गदाई नज़म है कि मैं कदे में एक दिन एक रिंदे ज़ीरक ने कहा। उनका फ़लसफ़ा देखें कि वो किस हवाले से लोगों को उजागरी दे रहे हैं कि मैं कदे में एक दिन एक रिंदे ज़ीरक ने कहा, है हमारे शहर का वाली गदाए बेहया, ताज पहनाया है किसकी बेकुलाही ने उसे, किसकी उरियानी ने बख्शी है उसे ज़र्री कबा, किसके आबे लालागों की खून दहका में कशीद, तेरे मेरे खेत की मिट्टी है उसकी कीमिया, उसके नेमत खाने की हर चीज़ है मांगी हुई, देने वाला कौन है मर्दे गरीबो बेनवा। कि वो हमारे टैक्सों से, हमारी ताकत से वो तमाम बरात हासिल कर रहे हैं। ये अल्लामा साहब का फ़लसफ़ा है। वो हर चीज़ हासिल कर रहे हैं मगर हमारे पाकिस्तान के वो तमाम वसाइल अवाम पर सर्फ करने की बजाय चंद अफराद, चंद लोग, बरात याफ्ता तबका, अशराफिया तबका अपने आप को तमाम वसाइल का निगरान और हक में आला सफ़र करता है। अल्लामा साहब ने हक में आला अल्लाह का, हक में हिकमत हक आला अल्लाह है, आदमी नहीं है, मगर आज वो हमारे खुदा बने हुए। अल्लामा साहब के फ़लसफ़े को वो क्यों ना पोशीदा कर देते। उन्होंने इसीलिए तो पोशीदा किया है कि नज़र ना आए ये फ़लसफ़ा। अगर लोगों में उजागरी पैदा होगी तो लोग खुद आएंगे। तो अल्लामा साहब ने इंसान की वो खुबीदा हिस्स को बेदार किया कि अपने आप को पहचान। इरफान ज़ात का फ़लसफ़ा कि अपने आप को पहचान, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो दोस्तों, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। अल्लामा साहब की हम
بہت ہی تعریفی کرتے چلے جائیں کہ وہ یہ تھے، وہ یہ تھے. وہ بے شک تھے، وہ ایک آفاقی شاعر تھے، اور ہم نے ہی انہیں نہیں مانا. دیکھیں ان کی زندگی میں 1923 میں ان پر ایک کتاب لکھی گئی. اس کتاب کا نام تھا اقبال. مولوی احمد دین نے ان پر کتاب لکھی جسے علامہ صاحب نے پسند نہیں کیا. دیکھیں آج آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں تو وہ تو بڑا اسے پسند کرتا ہے. جیسے کہ آج رجحان ہے کہ کسی شاعر پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو وہ شاعر پھولا نہیں سماتا، حالانکہ وہ ایک علمی کام ہے، اس نوعیت کا تخلیقی کام نہیں ہے. تو علامہ صاحب پر دنیا میں بہت سی کتابیں لکھی گئی، اور وہ واحد شاعر ہیں جن کی نہ صرف دنیا میں سب سے زیادہ ترجمے ہوئے کتابوں کے، بہت ترجمے ہوئے، اور ان کی شخصیت پر 3 کتابیں لکھی گئی. یہ ایک طرف بات ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ان کی فلسفے کو سمجھنا، ان پر عمل درآمد کرنا، اور جو انعطاف پیدا ہوا ہے. ہم غربت کی گہرائیوں میں چلے گئے ہیں، مہنگائی کا زور ہے، اور آنے والا وقت ہمارے روشن مستقبل کا وقت نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ ان کی روشنی، ان کی شاعری کی روشنی لے کر ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں، اور ہم ان کے گریبان پکڑیں جو اس ملک پر قابض ہوئے ہیں. اگر ہم صرف فلسفہ بات برائے بات، گفتگو برائے گفتگو کے لیے، یہ نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی بھی نظریہ ہوتا ہے، وہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہوتا ہے. آج تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کی بات کیجیے. علامہ اقبال کے فلسفے کو نہیں پڑھایا جا. او بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ جو چیز یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے علامہ صاحب نے دنیا پر وہ احسان کیا ہے. انہوں نے اپنے خون جگر سے وہ تخلیقات کی ہیں کہ ایک پیرائیے میں یا ایک محفل میں اس کا تذکرہ ممکن نہیں ہے. دوستو، ساتھیوں، علامہ صاحب کی تعلیمات کا نظریہ سچائی کا نظریہ ہے، وہ انسان کی فلاح کا نظریہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال کے نظریے سے مستفید ہوں گے. جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.